اچھا شیخ صاحب یہ بتائیے کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے تعین تو نہیں کی کہ کون سی رات ہے، یہ بتا دیا کہ طاق راتوں میں اس کو تلاش کرو، لیکن آپ نے کچھ علامات بتائی ہیں جن علامات کے ذریعے انسان یہ معلوم کرنے میں کامیاب ہو سکتا ہے یا قریب جا سکتا ہے اس چیز کے کہ یہ فلاں رات جو ہے وہ قدر کی رات ہے۔ نہیں، اس میں ایک تو پہلو یہ ہے نا کہ جو صحابہ کرام نے بیان کیا یا بعض ائمہ دین سے منقول ہے کہ اس دن سورج ہو، ایک تو رات کے بارے میں کہا گیا، اور زیادہ تر جو ہے وہ کہا گیا ہے سورج نکلنے سے متعلق۔ اب وہ سورج نکلنے سے متعلق اس میں طلوع فجر پہلے ہو چکی ہے، رات تو گزر چکی ہے، بعد میں پتہ چلے گا۔ ہاں جی، تو اب اگر اس کا پتہ چل بھی رہا ہے تو جو آپ نے محنت ریاضت یہ چیزیں کرنی تھی اس کو تو آپ ریوائز نہیں کر سکتے۔ وہ علامات کیا ہیں؟ وہ تو جو کرنا تھا وہ ہو چکا نا۔ ہاں، رات کے حوالے سے ہے کہ وہ رات جو ہے وہ نسبتاً زیادہ پرسکون محسوس ہوتی ہے، یا سورج نکلتا ہے تو اس میں دھوپ کی تیزی نہیں ہوتی جو عام دنوں میں ہوتی ہے۔ مطلب اس میں لفظ یہ ہے لا شعاع، اس میں شعاع نہیں ہے، مطلب یہ کہ جس طرح چاند کی ایک کیفیت ہوتی ہے نا، اس طرح سورج جو ہے وہ نکلتا ہے، اور جس طرح عام دنوں میں اس کی شعاعیں بھی پھیلنا شروع ہو جاتی ہیں طلوع کے ساتھ، تو وہ اس میں نہیں ہوتا۔ اور اس میں یہ کہ موسم جو ہے معتدل ہوتا ہے، یہ بھی بعض روایات میں ذکر کیا گیا، مطلب نہ زیادہ ٹھنڈا ہے اور نہ زیادہ گرم ہے۔ اور یہ بھی جو ہم بات کر رہے ہیں ظاہر ہے یہ ہر علاقے کے اعتبار سے مختلف ہے۔ یعنی بعض علاقوں میں جہاں شدید گرمی ہے تو اس میں ظاہر ہے آپ ٹھنڈا موسم جب ہے ہی نہیں ہے تو پھر آپ اس کو کیسے لے سکتے ہیں، اور جن علاقوں میں ہے ہی ٹھنڈک وہاں پر آپ اعتدال کا بھی ذکر نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ روزے ویسے بھی مختلف موسموں میں آتے ہیں۔ تو اصل مراد اس سے یہ ہے کہ جو موسم چل رہا ہے جس علاقے میں بھی، وہ جو روٹین کا روزانہ کا یا یومیہ موسم ہوتا ہے اس کے مقابلے میں نسبتاً فرق جو ہے وہ نسبتاً بہتر ہوتا ہے، موسم نسبتاً فرق ہوتا ہے، یعنی اعتدال کے اعتبار سے۔ تو یہ اتنی سی بات ہے، باقی اس میں کوئی زیادہ کوئی دلائل یا نبی الاسلام کے ارشادات فراہمی اس حوالے سے نہیں ہے، سوائے یہ ایک دو باتوں کی۔ جی بالکل، جیسے آپ نے کہا کہ صبح کی شعاع نہیں ہوتی، رات کا موسم مناسب ہوتا ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ جو قدر کی رات ہوتی ہے اس میں بارش بھی ہوتی ہے، یہ بھی کوئی بات ہے کتاب و سنت میں؟ نہیں، ایسا میرے علم تو کوئی چیز نہیں، لیکن یہ کہ ہو سکتا ہے کہ کسی کو لگا ہو کہ یہ رات وہی ہے اور سورج اس طریقے سے طلوع ہوا ہے اور موسم بھی معتدل ہے، تو ویسے بھی بارش سے عام طور پر موسم جو ہے معتدل ہو جاتا ہے، تو غالباً یہ کسی کا مشاہدہ ہو سکتا ہے کہ کسی نے ایسا فیل کیا اور اس میں اپنی رائے دے دی ہو، لیکن الگ سے کوئی قولی حدیث ہو میرے علم نہیں۔ ٹھیک ہے، ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے، آپ نے کہا کہ قدر کی رات آخری جو عشرے کی 5 طاق راتیں ان میں سے کوئی ایک ہو سکتی ہے، تو کیا یہ ایک ہی کوئی رات ہے جس نے ہر سال آنا ہوتا ہے، یا یہ بدل بدل کے آتی ہے؟ اس میں شرعی نقطہ نظر کیا ہے؟ دیکھیں جی، ایک موقف یہ بھی ہے، ایک تو پہلے ہم نے کہا نا کہ جس نیت کے ساتھ کوئی شخص جو ہے وہ عبادت کر رہا ہے تو اسی حساب سے اللہ تعالیٰ اس کو اجر و ثواب جو ہے عطا فرماتے ہیں۔ ٹھیک، اور جب اس کو مخفی رکھا گیا ہے تو اللہ تعالیٰ اس چیز پر قادر ہے کہ اس کو مختلف رمضان کے اندر، مختلف رمضانوں کے اندر اس کو مختلف راتوں میں لے کر ہے، تو اللہ اس پر قادر ہے۔ لیکن بنیادی طور پر اصل میں یہی ہے کہ جب جس رات میں قرآن اترا ہے وہ تو ایک ہی رات ہے نا، اصل تو یہ کہ ہمیں اس کا علم نہیں ہے، تو اس لیے میرا خیال ہے پریفریبل موقف یہی ہونا چاہیے کہ رات تو وہ ایک ہی ہے، رات وہ ایک ہی ہے اور ہمیں اس کا علم نہیں ہے کہ وہ کون سی رات ہے، اگرچہ وہ بعض روایات جو ہیں وہ زیادہ تر اقوال جو 27ویں کے بھی ہمیں ملتے ہیں، لیکن صرف وہ ایک ہی رات نہیں ہے، اس میں جب کہا گیا 5 راتوں میں تلاش کرو، 10 راتوں میں سے طاق راتوں کے اندر تلاش کرو، تو پھر اسی کے مطابق ہمیں چلنا چاہیے۔ ٹھیک، اچھا شیخ صاحب یہ بتائیں کہ دنوں کا فرق ہوتا ہے، تاریخوں کا فرق ہوتا ہے، جیسے ابھی بھی آج مثلاً اگر ہمارے چاند کی ایک تاریخ ہے تو عرب ہم سے ایک دن آگے ہیں، تو ہماری اور ان کی پھر جو قدر کی رات ہے وہ الگ الگ ہوتی ہے، ہماری طاق رات مطلب قدر والی آج ہے اور ان کی کل گزر چکی ہے، تو یہ بھی فرق ہوگا پھر؟ یہ روزے الگ ہیں ہمارے، بالکل، نمازیں بھی الگ ہیں، بالکل، وہ جو سعودی عربیہ کے مغربی ممالک ہیں وہ ایک دن آگے جا رہے ہیں، بالکل ایسے ہی، ہم ایک دن پیچھے ہیں، کچھ جو سعودی عربیہ کے ساتھ بھی ہیں، اگرچہ ہمارا فرق بھی تقریباً 2 گھنٹے کا، لیکن 2 گھنٹے سے زیادہ وہ پہلے دن کا جو سورج ہے وہ پہلے دن کا جو چاند ہے وہ تھوڑی دیر کے لیے ہوتا ہے، بالکل، تو اس لیے وہ دن کا فرق پڑ جاتا ہے۔ تو اصل چیز یہ ہے کہ یہ سرکولیشن ہے نا رات کی، مطلب وہ رات جو مثلاً کل اگر وہ سعودی عربیہ میں رات ہے تو وہی گھوم کر پورا چکر ہے نا، تو یہاں پاکستان میں پہنچی ایک دن بعد،
یا اسی طرح جو باقی مغربی ممالک ہیں وہاں مثال کے طور پر وہ پہلے آتی ہے اور سعودی عربیہ میں پہنچی ہے وہ ایک دن بعد. تو رات تو وہی ہم نے تو اپنے مطلع کے حساب سے جس علاقے میں جس ملک میں ہم ہیں اس حساب سے ہم نے اس کو دیکھنا ہے. ورنہ تو ممکن نہیں اب کہیں دن ہے کہیں رات ہے تو کیا کریں گے آپ وہاں. تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ رات آتی نہیں ہے, یہ تو نہیں کہہ سکتے نا. تو اپنے حساب سے جہاں باقی چیزیں ہم جو ارکان اسلام کی ہیں, روزے ہیں, نمازیں ہیں, تو وہ اپنے مطلع اور اپنے ٹائم کے مطابق وہ کر رہے ہوتے ہیں. تو اسی طریقے سے رات جو ہے وہ اپنے حساب سے ہی ہوگی. اب یہ نہیں کہ سعودی عربیہ میں آج ہے تو ہم اسی حساب سے ہوں گے. ٹھیک ہے.